قرآن مجید نے مختلف مقامات پر راہ خدا میں خرچ کرنے کے اجر و ثواب کا تذکرہ فرمایا۔ کہیں فرمایا کہ کوئی میرے راستے میں 1 لائے گا تو میں 10 گنا دوں گا۔ یہاں فرمایا کہ 700 گنا، اللہ چاہے تو اس کو بھی دوہرا کر دے، اس کو بھی 2 گنا کر دے۔ اور ایک تیسرے مقام پہ فرمایا کہ اس کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو وہ بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ کہیں فرمایا 10 گنا دیتا ہے، کہیں فرمایا 700 گنا دیتا ہے، کہیں فرمایا بغیر حساب کے دیتا ہے۔ تو علماء تفسیر فرماتے ہیں جو اس کی راہ میں حساب سے دے، اللہ تعالیٰ اس کو حساب سے اس کا اجر دیتا ہے، اور جو اس کے راستے میں یوں ہی بے حساب دے، اللہ اسے بھی بے حساب اجر عطا کرتا ہے۔ دوسری بات علماء فرماتے ہیں یہاں خلوص کی بات ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، جس کا جتنا خلوص ہے اللہ اسے اتنا عطا فرمائے گا۔ کسی کو 10 گنا، کسی کو 700 گنا، اور جس کا خلوص بہت سارا ہے اللہ اسے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ اور تیسرا قول مفسرین اس آیت کریمہ کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ دینے والے کی کیفیت میں منحصر ہے کہ دینے والے کی کیفیت اور حیثیت کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کروڑ پتی ہے، وہ راہ خدا میں ایک فقیر کو 2 روٹیاں دیتا ہے، اور ایک متوسط حیثیت کا مالک ہے وہ بھی راہ خدا میں 2 روٹیاں دیتا ہے، اور ایک جس کے پاس کل کائنات 2 روٹیاں ہیں اور کچھ ہے ہی نہیں، فقیر آ گیا اس نے بھی 2 روٹیاں دے دی۔ تو دی تینوں نے 2 روٹیاں، لیکن ہر ایک کی حیثیت کا فرق ہے۔ تو پہلے کو اللہ 10 گنا دیتا ہے، دوسرے کو 700 گنا دیتا ہے، اور تیسرے جس نے ساری کمائی لٹا دی اللہ اس کو بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ تو کہا جس طرح زمین میں تم کوئی بیج بو تو وہ 700 گنا اس کو اٹھاتے ہو، ایسے ہی میری راہ میں جو تم خرچ کرو گے میں 700 گنا تمہیں عطا فرماؤں گا، اور اللہ چاہے تو 2 گنا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں راہ خدا میں خرچ کرنے کی مثال کھیتی باڑی سے دی۔ امام ترمذی نے روایت نقل کی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التمس الرزق فی خبایا الارض، اپنا رزق زمین کی تہوں سے تلاش کرو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس مثال سے یہ ثابت ہوا کہ کھیتی باڑی کرنا بڑی فضیلت والا کام ہے، اور امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن کے اندر اس آیت کریمہ کی تشریح میں لکھا ہے کھیتی باڑی کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر ساری قوم یہ کام چھوڑ دیتی ہے تو حاکم کے اوپر لازم ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو مجبور کرے کہ وہ کھیتی باڑی کریں، یہ فروض کفایہ میں سے ہے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر جس کو خرچ کیا اس کا پیچھا نہیں کرتے، منم ولا اذا، احسان جتلا کر اور نہ اذیت دے کر، جو راہ خدا میں دے دیا سو دے دیا، یہ نہیں کہ اس کے اوپر احسان جتلا کر اپنا کیا دھرا برباد کر لیں۔ من اور اذا ان دونوں چیزوں سے منع کر دیا گیا، احسان بھی نہ جتلایا جائے، اذیت بھی نہ دی جائے، اذیت ذہنی طور پہ بھی کسی کو شاک نہ پہنچایا جائے کہ اس کو کہیں کہ جناب یہ اس کے پاس اب اتنی دولت ہے، ہمارے گھر سے اس کو جاگ لگی تھی، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ہم نے مدد کی اس کی، تو یہ اس کو اذیت دینے کے مصادف ہے۔ بلکہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو تم نے خیرات دی ہو اور وہ تمہیں بازار میں راستے میں ملے اور آپ اس کو السلام علیکم کہیں تو وہ اس میں بھی ثقل اور بوجھ محسوس کرتا ہو تو کہا اس سے ترک کر دینا چاہیے سلام کہنا بھی، کہ یہ بھی اس کی اذیت کا باعث ہوگا۔ تو آج تو ہم کسی کو خیرات دے کر اس کی غربت کا اشتہار لگا دیتے ہیں۔ پہلے کہا کرتے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب ہم کہتے ہیں نیکی کر اخبار میں ڈال۔ نیکی کی اور کسی غریب کو اگر ہم نے خیرات بھی دی، عید پیکج بھی دیا، تو پھر
7-8 اخباروں میں جب تک تصویر نہ چھپے اتنی دیر تک تسکین نہیں ملتی. غریبوں کی غربت کا مذاق اڑاتے ہو، تمسخر کرتے ہو، اس انداز سے دو کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. تو نہ من اور نہ اذا، کسی طرح سے ان کی اذیت کا سامان نہ بنو. لہم اجرہم عند ربہم، وہ لوگ جو اذیت اور احسان جتلائے بغیر خیرات کرتے ہیں ان کا اجر اللہ کے ہاں ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت لگی ہو. اگر تم کسی کو خیرات نہ دو بلکہ اچھا کلمہ کہہ دو، کلمہ خیر کہہ دو اور درگزر کر دو، تو یہ اس خیرات دینے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت لگ جائے اور تم اس کو اذا دو اور تکلیف پہنچاؤ. واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ غنی اور حلم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو اپنے صدقے کو باطل نہ کرو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، اذیت پہنچا کر. کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اذیت دینا اور احسان جتلانا یہ اس شخص کے صدقے کی طرح ہے جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر بھی یقین نہیں رکھتا اور پچھلے دن پر بھی یقین نہیں رکھتا. اس منافق کا خرچ کرنا اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. تو جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد جس کو مال دیا اس کو اذیت دیتا ہے یا اس کو جتلاتا ہے تو وہ ایسے منافق کے خرچ کرنے کی طرح ہے جو اللہ اور پچھلے دن پر یقین نہیں رکھتا، یعنی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ریاکاری کے لیے خرچ کیا گیا مال، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال ایک ایسے چٹیل پتھر کی طرح ہے، ایسے چٹان کی طرح ہے، علیہ تراب، جس کے اوپر مٹی پڑی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تو اس پر زوردار پانی پڑے می بر سے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اس کو بالکل چٹیل پتھر چھوڑ دے. اب مٹی پڑی تھی، لگتا تھا اس کے اوپر کچھ اگے گا، لیکن جب بارش پڑی تو وہ ساری مٹی اس سے اتر گئی اور بالکل پتھر کا پتھر رہ گیا، تو اس کے اوپر کوئی چیز نہ رہی. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ تو ان کی مثال تھی جنہوں نے ریاکاری کے لیے مال خرچ کیا، اور یہ اس کی مثال ہے جو اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، مقصد رب راضی ہو جائے. مقصود یہ ہے وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل جمانے کو کہ ان کا دل استقلال کا نور حاصل کر جائے. چونکہ مال کا خرچ کرنا میں نے عرض کیا کہ نفس پہ بڑا شاق ہے، لیکن جب انسان مال کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے نفس پہ گرانی آتی ہے، لیکن اس کا مقصد اگر رضا الہی ہو تو پھر اس گرانی کے بعد اس کو ایک لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، ایک حظ اور ایک لطف ملتا ہے، اور وہ اس عبادت کا خرچ کرنے کی عبادت کا نور ہے جو اس کے دل میں اترتا ہے. پھر اس کا جی چاہتا ہے میں اور راہ خدا میں خرچ کروں، تو پھر وہ اور کرتا ہے، تو اس کا دل اس کے اوپر اس تشویش کا اظہار نہیں کرتا جو پہلی مرتبہ خرچ کرنے میں اس کے دل نے کہا تھا. تیرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کاروبار اگر آگے چاہ کے ختم ہو گیا تو پیسے جمع ہوں گے تو کام آئیں گے، یہ ساری دلیلیں جو نفس دیتا تھا اب وہ دلیلیں چھوڑ دیتا ہے. دل تثبیت پا جاتا ہے، دل استقلال کی دولت پاتا ہے. پھر وہ تیسری مرتبہ خرچ کرتا ہے تو اس کو خرچ کرنے میں لذت ملتی ہے، اور وہ لذت پھر اس کی زندگی کا سرمایہ بن جاتی ہے. وہ سارا مال بھی خرچ کر دے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو اس مرتبے کے اندر درجہ کمال پر پہنچے کہ سارا مال قدموں میں ڈھیر کر دیا. آقا کریم نے پوچھا ماں اب کہتا لِأَهْلِكَ یا ابو بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو کہا اب کہتو لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، حضور میرے سامنے بھی آپ ہیں، میرے گھر بھی آپ. وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے. اللہ اکبر، یہ ہے وہ استقلال. جب یہ آیت نازل ہوئی نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟
تو حضرت ابو الدہداء رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا ہاتھ پکڑا اور عرض کی حضور کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ اللہ اکبر، کیسی اس کی کرم نوازی، خود عطا کرتا ہے پھر خود کہتا ہے مجھے دو۔ اللہ اکبر، یہ اس کی کرم نوازی۔ غریب کے لیے بھی آزمائش ہے، اس کو غربت دی، وہ صبر کر کے دکھائے، اور امیر کے لیے بھی آزمائش ہے، اس کو دولت دی کہ وہ راہ خدا میں خرچ کر کے اس آزمائش میں پورا نکلے۔ جس کو دولت دی گئی وہ سوچے کہ میرے اندر کیا کمال دھرا تھا کہ مجھے دولت دے دی گئی۔ باقی جس کا آزائے بدنی ہے دوسرے لوگوں کے ہیں، میرے بھی ایسے ہی ہیں، میری قسمت کے اندر یہ جو زیادہ دولت لکھ دی گئی، اور پھر مجھے کہا گیا تیرے مال میں حق ہے ان کا جو مانگنے آتے ہیں، اور ان کا بھی حق ہے جو عزت نفس کی وجہ سے مانگنے نہیں آتے، گھر کے کواڑ بند کر کے اندر ہی اللہ کی رحمتوں سے امید رکھتے ہیں اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ جا ان کو بھی تلاش کر، ان کی بھی جھولی بھر کے آ، جو آگے ہیں ان کو بھی دے، اور جو عزت نفس کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے جا ان کو بھی جا کے دے کے آ۔ تیرے مال میں ان دونوں کا حق ہے، للسائل والمحروم، سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی۔ اللہ اکبر۔ تو ابو الدہداء نے حضور کا ہاتھ پکڑا، عرض کی حضور کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا؟ فرمایا ہاں اللہ نے ہم سے واقعی قرض مانگا، اور یہ کہتے کہتے اپنے باغ کے قریب لے گئے۔ 700 کھجوروں کے درخت تھے ان کے باغ میں، اور کھجور کا درخت جب لگایا جائے کتنی دیر کے بعد پروان چڑھتا ہے، تو باغ کے مالک کی جان ہوتی ہے ان درختوں میں، اور درخت بھی 700، اور کل کمائی ہے بھی یہی، وہی باغ ان کا تھا، اس میں ان کی رہائش تھی، بچے بھی تھے۔ اب اس کے قریب کھڑے ہو کے عرض کی اگر واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے تو پھر آپ گواہ بن جائے سودے کے، یہ باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا۔ ان کی بیوی اور ان کے بچے اس باغ میں رہائش پذیر تھے، اور کوئی ان کا سرمایہ نہیں تھا۔ اب وہ باغ کے اندر نہیں جا رہے ہیں، اس باغ کے کنارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ام الدہداء اخرجی، اے دہداء کی امی بچوں کو لے کر جلدی جلدی باہر آ جاؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا، یہ ہم نے اللہ کو قرضے میں دے دیا۔ اس پاک باز نیک سیرت خاتون نے یہ نہیں کہا کہ ابو دہداء آگے ہم کس مکان میں جائیں گے، آگے کوئی انتظام کیا ہے، بلکہ اس نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا، بچوں کو لیا، باغ سے باہر آئی، اور پھر کہتی ہے رابحہ بیعو کا یا ابا الدہداء، اے دہداء کے ابو تو نے بڑا نفع والا سودا کر لیا ہے، تو نے بڑے نفع والا سودا کر لیا ہے۔ یہ وہ تھے جو حضور کی درس گاہ کے طالب علم تھے۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنے سے دل کو تکلیف نہیں ہوتی، دل کو تشویش نہیں ہوتی، بلکہ دل قرار پاتا ہے۔